نیشنل ہیرالڈ، نوجیون اور قومی آواز کے مشترکہ ادبی پروگرام ادبنامہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں عمران اے ایم خان، اور آج کی نشست میں ہم بات کریں گے اردو غزل کے ایک ایسے درخشاں ستارے کی جس کی شاعری میں عشق کی سرشاری بھی ہے، درد کی گہرائی بھی، اور زبان کی ایسی سلاست کے اشعار دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ وہ شاعر جس نے محفلوں کو اپنی آواز، اپنی ترنم اور اپنے کلام سے مسحور کر دیا۔ اب تو یہ بھی نہیں رہا احساس، درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، عشق جب تک نہ کر چکے رسوا، آدمی کام کا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جگر مراد آبادی کی، جنہیں اردو غزل کی روایت میں ایک منفرد اور بلند مقام حاصل ہے۔ اور آج کی نشست میں بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور شاعر، نہایت مقبول ناظم مشاعرہ اور بر صغیر کی شعری روایت کے گہرے شناسہ معین شاداب۔ شاداب صاحب، ادب نامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ آپ کا عمران بھائی۔ گفتگو کا آغاز ہم جگر مراد آبادی کی ابتدائی زندگی سے کریں گے، تو یہ بتائیے کہ ان کے خاندانی، تہذیبی اور سماجی ماحول نے ان کی شخصیت اور شعری مزاج کو کس طرح تشکیل دیا؟ رئیس المتغزلین، شہنشاہ ترنم، جگر مراد آبادی، ایک بڑی شخصیت 20ویں صدی کی، اور چار جو 20ویں صدی کے بڑے شعراء ان کے ساتھ ان کا شمار ہوتا ہے: فانی، اغل، حسرت اور جگر مراد آبادی۔ جگر مراد آبادی اس طرح ان کا نام کا حصہ ہے، مراد آبادی، تو ظاہر ہے کہ مراد آباد سے ان کا تعلق تھا۔ لیکن اگر ان کی ہم جو موروثی جڑیں ہیں، اگر اس کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دراصل یہ دہلی کا خاندان تھا۔ ان کے جو جد امجد تھے، جو مورث اعلیٰ تھے، ان کا تعلق دہلی سے تھا، اور یہ خاندان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ایک خاندان کا کچھ حصہ بہار چلا گیا، کچھ حصہ مراد آباد میں آباد ہو گیا۔ تو مراد آباد ان کا وطن ہے، لیکن یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ کئی شہروں سے ان کا تعلق رہا، کیونکہ ان کے والد صاحب جب کسی تعلق سے معاشی سلسلے میں بنارس گئے، تو وہاں جگر صاحب بھی، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بنارس میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اس وقت وہ بنارس میں تھے، پھر فوراً مراد آباد آ گئے تھے۔ وہ لکھنؤ بھی رہے، لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی، گونڈا میں عمر کا ایک خاص حصہ انہوں نے گزارا، اور اصغر گونڈوی سے ان کا بڑا گہرا ربط تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے استاد بھی تھے۔ تو یہ دلی، اس کے بعد مراد آباد، بنارس، لکھنؤ، گونڈا، یعنی کئی حوالوں سے جو جغرافیائی طور پر ہم ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو بڑی وسیع ہو جاتی ہے۔ جہاں تک ان کا علمی اور ادبی سفر کا تعلق ہے، علمی اور ادبی حوالوں سے، تو ان کے تمام جو جد امجد تھے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ اور کہیں میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا کہ ان کے جو مورث اعلیٰ تھے محمد سمیع صاحب، وہ بادشاہ شاہ جہاں کے اتالیق تھے، یعنی ان کو پڑھاتے تھے۔ اس سے ان کے خاندان کی جو علمی منزلت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے خود والد محترم جو مولوی علی نظر صاحب، وہ خود والی ٹونک کے ساتھ رہتے تھے، اور جس کا میں نے ذکر کیا ابھی، بنارس گئے تھے تو اس وقت وہ والی ٹونک جو بنارس میں تھے وہاں ان کے ساتھ ہی تھے۔ اور ان کے پردادا شاعر تھے، جگر آبادی صاحب کے پردادا کہ ان کے نام حافظ نور محمد تھا، جو شاعر تھے۔ ان کے دادا شاعر تھے حافظ مولوی امجد علی صاحب، اور ان کے تایا بھی شعری شغف رکھتے تھے۔ والد محترم مولوی علی نظر صاحب کو شاعر تھے، ان کے چچا بھی شاعر تھے، مولوی علی ظفر صاحب۔ تو یہ ایک سلسلہ بڑا گہرا ہے، جو ان کا جو ورثے میں ان کو شاعری ملی، اس کے اگر ہم ڈاڈے تلاش کریں تو وہ بڑی گہرائی میں پیوست ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک علمی خانوادے سے تعلق ہونے کے ناطے ان کو اس کا فائدہ پہنچنا تھا۔ دوسری بات یہ کہ ان کے خاندان میں سب تعلیم یافتہ لوگ تھے، اور عالم تھے، مولوی تھے، حافظ تھے۔ تو ان تمام چیزوں کا
ان کی شخصیت پر ان کی شخصیت کے خمیر پر ایک بڑا گہرا اثر دیکھنے کو ملتا ہے، جو ان کی شاعری میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسری بات، جواب ذرا طویل ہے لیکن چونکہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان کی شعری شخصیت کس طرح تعمیر و تشکیل پاتی ہے۔ تجارت سے وابستہ تھے، چشموں کا ان کا کاروبار تھا، تو اس سلسلے میں بھی ان کو مختلف علاقوں کے سفر کرنے پڑتے تھے، اور گونڈا میں بالآخر وہ بہت دنوں تک قیام پذیر رہے۔ اصغر گونڈوی صاحب سے ان کا جو تعلق ہے وہ جگ ظاہر ان کے بڑا احترام کرتے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے اصلاح بھی لیتے تھے۔ لیکن اگر ہم شعری روایتوں کی بات کریں تو داغ دہلوی سے پہلے جگر مراد آبادی صاحب نے اصلاح لینے کا آغاز کیا۔ اس کے بعد ایک شاعر تھے رضا رامپوری، ان کے وہ باقاعدہ شاگرد ہو گئے۔ تو ایک بڑا بھرپور سلسلہ ہے، اگر ہم دیکھیں جغرافیائی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، ان کے خاندانی اعتبار سے، اور ان کے اساتذہ کے تعلق سے، تو تمام جو علمی، ادبی، تہذیبی اور ثقافتی منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو ایک بڑی بھرپور شخصیت جگر صاحب کی ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کے اثرات ان کی شاعری پر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شاداب صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت جگر صاحب کا پس منظر بیان کیا۔ اب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں۔ جگر مراد آبادی کی شاعری میں عشق، رندی اور ایک خاص سرمستی نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ آپ کے خیال میں ان کے کلام کا بنیادی مزاج اور فکری جہت کیا ہے؟ جی، بنیادی مزاج ان کا حسن و عشق پر مبنی ہے، جس کا ذکر وہ خود بھی کرتے ہیں جب وہ اپنی سوانح لکھتے ہیں۔ اور آل احمد سرور صاحب نے جب ان کا کلیات شائع ہوا تھا، 3 مجموعے تھے، اس کے بعد کلیات ان کا شائع ہوا، تو اس میں آل احمد سرور نے لکھا ہے کہ حسن و عشق کی جو شکلیں جگر کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ کہیں اور نظر نہیں آتی ہیں۔ تو یہ آل احمد سرور جیسا ایک بڑا ناقد یہ واضح کر رہا ہے ان کے شعری نظریے کو، ان کے شعری فلسفے کو۔ وہ کہتے ہیں کہ حسن و عشق کی جو شکلیں جگر مراد آبادی صاحب کے یہاں ملتی ہیں وہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے شاعری کا، اور اس کے علاوہ ان کے یہاں سوز و گداز ملتا ہے، سرمستی ملتی ہے، وجد ملتا ہے، شادمانی ملتی ہے۔ تمام جو ہے یہ سب ایک طرح سے عشق کی ہی شاخیں ہیں کہیں نہ کہیں، جس کا ذکر حسن و عشق کے تعلق سے ہو رہا ہے۔ تو یہ سب عشق کی شاخیں ہیں جو جگر مراد آبادی صاحب کے یہاں بھرپور طریقے سے ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر وہ جو ہے حسن و عشق کے شاعر ہیں، اور حسن و عشق ہی ان کی شاعری کا خوبصورت حصہ ہے۔ عالم مسرور کا یہ میں نے ایک مطمئن نظر بیان کیا، جو انہوں نے بیان کیا، وہ لکھتے ہیں، ان کا کوٹیشن پڑھ رہا ہوں، کہ جگر ایک رومانی شاعر ہے، اور وہ کسی حقیقت کو بھی خوابوں میں پیش کرتے ہیں۔ یعنی خواب اور حقیقت کی ایک دھوپ چھاؤں جو ہے وہ جگر مراد آبادی کی شاعری کا حصہ ہے۔ اور بہت ان کی شاعری اس نے لکھا ہے کہ عشق سے شروع ہوتی ہے، عشق پر ختم ہوتی ہے۔ اور بنیادی طور پر جگر صاحب جو ہے وہ حسن پرست تھے، یعنی ان کے جو معاشقے تھے وہ ان کے بہت کم عمری میں ان کے اگر معاشقے نہ بھی کہیں تو وہ حسن کی طرف ملتفت ہونے لگے تھے، حسن ان کو متاثر کر رہا تھا۔ اور بڑی خواتین ان کی مداح رہیں، ایک تو ان کا ذکر ملتا ہے کسی مغنیہ کا کہ ان کی غزلیں گاتی بھی تھی، اور ان سے کافی معاشقہ بھی تھا۔ تو یہ بچپن سے ہی، لڑکپن یا جوانی سے ہی ان کے یہاں جو ایک حسن پرستی تھی اور عشق کا ایک تحفظ تھا ان کے یہاں، وہ ان کی پوری شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اگر ہم عام رومانی شاعری کے علاوہ بات کریں تو یہ عشق انسانیت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ عشق اپنے سماج سے بھی ہوتا ہے، یہ عشق کسی کی شخصیت سے بھی ہوتا ہے۔ تو جو محور ہے جگر مراد آبادی صاحب کی شاعری کا، وہ حسن اور عشق ہے۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ تو یہ ان کی شاعری جو ہے تمام جو ہے وہ حسن و عشق کے ارد گرد گھومتی ہے، اور نہ صرف وہ عشق کی باتیں کرتی بلکہ حسن کا وقار، حسن کی تعریف بھی ان کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور اسی غزل کا ایک شعر سنا دیتے ہیں، ابھی ہم چاہ رہے تھے آخر میں جب وہ آپ شعر سنیں گے تب سنائیں گے، لیکن اسی غزل کا شعر ہے کہ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اور بڑا مشہور شعر ہے کہ
یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو یہ ان کی خوبصورت۔ شاعری کا محور ہے۔ جی، چلیے بات چیت کا سلسلہ اب آگے بڑھاتے ہیں۔ جگر مراد آبادی کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے، کیا کوئی ایسا واقعہ بیان کریں گے جو ان کی شخصیت یا ان کے فن کو سمجھنے میں خاص معنویت رکھتا ہو؟ ہاں، ایک بڑا واقعہ ہے صاحب۔ ویسے تو ان کی زندگی تھوڑا سا چیلنجز کے ساتھ بھی گزری۔ والد محترم کا سایہ جلدی سے اٹھ گیا تھا، اور حسن پرست تھے، جمال پسند تھے، تو معاشروں میں بھی انہیں بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ لیکن ایک ایسا واقعہ ہے جگر صاحب کی زندگی کا جو جگر کی شخصیت کو ایک بہت بڑی شخصیت بنا دیتا ہے۔ دیکھیے، جب ہم باتیں کر رہے تھے کہ ان کے خاندان میں یہ مولوی، یہ حافظ اور یہ عالم، ایک بڑا ایسا خاندان تھا، تو یہ جو علم تھا، یہ جو روحانیت تھی، ان کی شخصیت کا کہیں نہ کہیں حصہ تھی۔ لیکن وہ بلا کے مینوش تھے۔ وہ جگر صاحب کی شراب نوشی اور اس شراب نوشی کے واقعات، ان کی رندانہ کیفیت کے تذکرے اتنے ہی ملتے ہیں جتنے ان کی شاعری کے ملتے ہیں۔ یعنی ان کی شخصیت بغیر شراب نوشی کے ذکر کے، بغیر ان کی رندانہ سرمستی کے مکمل نہیں ہوتے۔ دوسری بات، بڑی اہم بات یہ ہے جگر صاحب کے حوالے، شاید وہ پہلے ایسے شاعر ہیں کہ ان کی اپنی شاعری کی وجہ سے، وہ پڑھتے بہت خوب تھے صاحب، ایک سحر طاری کر دیتے تھے، خوبصورت ترنم تھا، دل میں گھر کرنے والی شاعری تھی۔ تو ان کی شاعری کے دیوانے صرف عام قارئین یا عام سامعین نہیں تھے، بلکہ جو ہمارے علمی، ادبی اور مذہبی لوگ تھے، وہ بھی ان کی شاعری کے دل دادا تھے۔ اور وہ پہلے ایسے شاعر تھے کہ صاحب ان کی شاعری جو شیوخ ہے وہ بھی پسند کرتے تھے، علماء کرام پسند کرتے تھے، اور ان سے کوئی نفرت نہیں کرتا تھا بلانوشی کے باوجود۔ وہ پیتے تھے، کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ سب ان کی شاعری کے خیال تھے، سب ان کی شاعری کے دیوانے تھے۔ تو اسی سے جڑا ایک واقعہ بتا رہا ہوں۔ آخر میں تائب ہو گئے تھے، وہ کس طرح تائب ہوئے، کس طرح توبہ کی، انہوں نے وہ واقعہ سن لیجئے۔ تو وہ ان کی جو سرور کائنات سے جو ایک عقیدت تھی ان کی، وہ ان کی بلا نوشی کے باوجود بھی تھی۔ مثلا ایک مرتبہ وہ کہیں قیام پذیر تھے، تو ایک شاعر تھے حمید صدیقی جو نعتیہ شاعری کے لیے مشہور تھے، وہ ان کے معتقد تھے۔ وہ ان کے کمرے میں آ گئے، تو یہ ان کی بوتل کھلی ہوئی تھی اور یہ شغل فرما رہے تھے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ آپ کیوں تشریف لائے یہاں اس حالت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جگر صاحب، میں آ گیا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ سب شغل فرماتے ہیں، لیکن مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا لیکن میں اس کیفیت میں آپ سے نعت شریف کے اشعار کیسے سنوں گا؟ کیونکہ حمید صدیقی نعتیہ شاعر تھے، بڑے مشہور شاعر تھے۔ تو یہ واقعہ ان کا دیکھیے، عشق رسول یہاں ان کا ظاہر ہو رہا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ جگر مراد آبادی کے بغیر کوئی مشاعرہ مکمل نہیں ہوتا تھا بر صغیر کا۔ اجمیر میں نعتیہ مشاعرہ منعقد ہوتا تھا ہر برس۔ تو اب وہ اگر جگر صاحب نہ آئے تو فہرست مکمل نہیں ہوتی ہے، اور جگر صاحب آئے تو اعتراض ہوگا کہ ایک شغل فرمانے والا شاعر جو ہے وہ کس منہ سے نعت سرور کوہنان بیان کرے گا۔ پہلے بڑا خیال رکھا جاتا ہے ان چیزوں کا۔ تو ان کو اندازہ تھا کہ کوئی یہ بڑا دشوار گزار مسئلہ ہے، تو وہاں بڑی مشاورت ہوئی، بڑی میٹنگیں ہوئیں کہ یار جگر صاحب کو تو لایا جانا چاہیے کسی بھی شکل میں۔ تو بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ جگر صاحب کو مدعو کیا جائے گا۔ ان کو انوائٹ کیا گیا، تو انہوں نے بالکل سختی سے کہہ دیا نہیں نہیں نہیں، یہ رندے والا نوش، یہ ایک ایسا انسان، یہ کس منہ سے سرور کائنات کی تعریف بیان کرے گا؟ یا سیاکار ہوں میں، بدبخت ہوں، تو میں نعتیہ مشاعرہ نہیں پڑھ سکتا آپ کا۔ بہت منانے کی کوشش کی لوگوں نے، لیکن وہ نہیں مانے۔ بالآخر اصغر گونڈوی صاحب تک یہ خبر پہنچی، ان کے بڑے معتقد تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کو اس مشاعرے میں جانا ہے۔ اب صاحب جگر صاحب کا برا حال، وہ کئی دن تک زار و قطار روتے رہے کہ میں کس منہ سے نعتیہ شاعری کروں گا۔ اور پھر ان کو احساس ہوا کہ شاید یہاں سے مجھے کچھ رہنمائی حاصل ہو جائے، مجھے کوئی روشنی مل جائے، شاید میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ خالق کائنات کچھ ایسا اہتمام کر رہا ہے۔ بہرحال کئی دن تک انہوں نے بالکل شراب کو ہاتھ نہیں لگایا،
اور پوری پاکیزگی کے ساتھ نعت یا شعر کہے، اور جب 4-5 دن میں ان کی نعت مکمل ہوئی تو بہت خوش ہوئے. پھر وہ اپنا نہا دھو کر غسل کر کے روانہ ہوتے ہیں. تو لوگ بتاتے ہیں، لکھا بھی ہے، میں نے پڑھا کہ جگہ وہ اس طرح گئے تھے حج میں جیسے کوئی حج پر جا رہا ہے اس مشاعرے میں شرکت کے لیے. بہرحال وہاں پہنچے، وہاں ان کی مخالفت ہو رہی تھی، بڑے بڑے پوسٹر لگے تھے کہ ایک ایسے شخص سے جو ہے نعت پڑھوائی جائے گی جو ہمیں گوارا نہیں ہوگا. لیکن ان کو بڑی خاموشی کے ساتھ ان کے آنے کی اطلاع نہیں دی گئی. 3-4 دن قبل انہیں بلا لیا گیا، اور ان لوگوں کو معلوم ہو ہی چکا تھا کہ اب انہوں نے شراب چھوڑ دی ہے. بہرحال مشاعرہ شروع ہوا. جب ان کا نمبر آیا تو ہوٹنگ شروع ہو گئی، لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا. اور وہ تھوڑی دیر کے لیے جب کچھ توقف کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یہ مجھے دیکھ کر شور مچا رہے ہیں، یعنی میری ہوٹنگ کر رہے ہیں، یا نعت پاک کی ہوٹنگ کر رہے ہیں؟ بس مجمع جو ہے وہ دم بخود ہو گیا ان کے جملے کے بعد. پھر انہوں نے ایک مطلع پڑھا انتہائی والہانہ انداز میں، پورے دلسوز انداز میں، کہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ. صاحب یہ مطلع پڑھنا تھا، یہ مطلع آہ کی طرح نکلتا ہے ان کے دل سے اور لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے. اس کے بعد ان کی پوری نعت وہاں سنی گئی، اور اس کے بعد جگر صاحب تائب ہو گئے. انہوں نے زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. پوری زندگی ان کی شیروانی میں بوتلیں پڑی رہتی تھی. لوگ ان کو شراب پلانے میں فخر محسوس کرتے تھے، جگر صاحب کی ضیافت کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے. بڑے بڑے علماء کرام ان کی شاعری کے قائل تھے اور اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، اس شراب نوشی کو ہٹا کر ان کی شخصیت کو دیکھتے تھے. تو یہ واقعہ بہت اہم ہے جگر صاحب کی زندگی کا، جس سے انہوں نے نعت بھی کہی، اور نعت بھی ایسی واللہ. اور پھر وہ طائب ہو گئے. پوری زندگی انہوں نے اس بلا کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. جی، بہت خوبصورتی سے آپ نے واقعہ بیان کیا. اگر ہم ان کے اسلوب بیان، زبان کی مٹھاس اور ترنم کی بات کریں تو جگر مراد آبادی اپنے ہم عصروں کے مقابلے میں کس طرح ایک منفرد شناخت قائم کرتے ہیں؟ صاحب ان کا کوئی جواب ہی نہیں تھا. وہ بالکل لہجوں کے ہجوم میں ایک طرح سے الگ سے نظر آتے تھے. مطلب ان کا ترنم تو لاجواب تھا، اور وہ موسیقی پسند کرتے تھے. اور شاید یہی موسیقی پسند کرنے کی وجہ سے ان کے ترنم میں ایک ایسی مٹھاس تھی، ایک ایسا سوز و گداز تھا. کبھی کبھی وہ پاٹدار ہو جاتی تھی ان کی آواز، تو کیا لہن تھی، یعنی مجمع دمبخود ہو جاتا تھا ان کو سننے کے لیے. دور دور سے لوگ ان کو سننے آتے تھے. اور کمال یہ تھا کہ ترنم کے ساتھ ساتھ جو ان کی شاعری تھی وہ بھی پوری طرح ہم آہنگ تھی جگر صاحب کے ترنم سے. آ, ان کی شاعری زیادہ تر آپ سنیں گے تو وہ کہیں آمد کی، مطلب کہیں آورد کی شاعری، جو شاعری جس میں دماغ لگایا جاتا ہے، اس کی شاعری نہیں لگتی، بلکہ وہ دل کی شاعری لگتی ہے. کچھ لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ ان کی شاعری سراسر آمد کی شاعری ہے، یعنی جس کا نزول خود ہوتا ہے، جو خود احساس پہ طاری ہوتی ہے. اس کے لیے وہ کوئی جوڑ توڑ نہیں کرتے، کوئی دماغ نہیں لگاتے، کوئی شعور نہیں لگاتے، بلکہ لاشعوری طور پر اور اسی کیفیت میں وہ شعر اترتے چلے جاتے. تو یہ جو صورتحال تھی، یہ کیفیت ان کو دوسروں سے ممتاز کرتی تھی. اور ان کا مطالعہ بھی وسیع تھا، ان کی صحبتیں بھی ایسے شعرا سے تھی، اور ایک اپنی دنیا میں بے خود رہنے والا انسان تھا. تو یہ تمام چیزیں جو ان کی شاعری میں تھی، یہ ان کو منفرد بناتی تھی اپنے عہد کے اور اپنے عصر کے دوسرے شعرا سے. کہ ادھر شعر آیا، ادھر سامعین کے دل میں شعر اترا، پھر ایک دل نشی آواز، اور اس دل نشی آواز کے ساتھ جب وہ لفظ ہم آہنگ ہوتے تھے تو جو عجیب ایک فضا ہوتی تھی، ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی جو جگر کو جگر برد آبادی بناتی تھی. جی، ناظرین یقیناً اس لمحے کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ادب نامہ کی ہر نشست میں ہم اپنے معزز مہمان سے زیر گفتگو شاعر کے چند منتخب اشعار سننے کی فرمائش کرتے ہیں. تو شاداب صاحب آج جگر مراد آبادی کے چند منتخب اشعار اپنے مخصوص انداز میں پیش کریں. جی دیکھیے، ان کے تو بہت سے اشعار جگر عمران صاحب ان شاعروں میں شامل ہیں جن کے بہت سے شعر ضرب المثل ہیں، یعنی کوٹ کیے جاتے ہیں. مطلب اتنی بہتات میں بہت کم شعرا کے شعر ملتے ہیں. تو ان کے اشعار بہت مقبول ہیں، بہت مشہور ہیں، اور ہمیں یاد آتے جاتے ہیں. تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ شعر بھی جگر مراد آبادی کا ہے. ان کا وہ شعر تو بہت ہی مارکت العرا ہے، لافانی شعر ہے.
ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانیں، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانیں، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ یہ شعر تو ہر لمحے میں کام آتا ہے، ہر عہد میں کام آتا ہے۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانیں، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اور کچھ ان کے حسن اور عشق کے اشعار سن لیجئے کہ دل میں کسی کے راہ کیے جا رہا ہوں میں، دل میں کسی کے راہ کیے جا رہا ہوں میں، کتنا حسین گناہ کیے جا رہا ہوں، کتنا حسین گناہ کیے جا رہا ہوں میں۔ اور اسی کا شعر ہے کہ گلشن پرست ہوں، مجھے گل ہی نہیں عزیز۔ کسی ملک کے سربراہ کو پڑھنا چاہیے یہ شعر اور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ گلشن پرست ہوں، مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں۔ اور کچھ شعر اور میں سناتا ہوں ان کے کہ ہم نے سینے سے لگایا دل نہ اپنا بن سکا، ہم نے سینے سے لگایا دل نہ اپنا بن سکا، مسکرا کر تم نے دیکھا دل تمہارا ہو گیا، مسکرا کر تم نے دیکھا دل تمہارا ہو گیا، دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، دنیا کے ستم یاد نہ اپنی وفا یاد، اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد، بہت شاندار۔ اب مجھ کو نہیں خود بھی محبت، اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد۔ تو یہ وہی ہے کہ عشق پر شروع ہوتی ہے ان کی شاعری، عشق پر ختم ہوتی ہے، محبت پر شروع ہوتی ہے، محبت پر ختم ہوتی ہے۔ ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے، ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے، کیا حسن نے سمجھا ہے، شعر میں نے سنایا تھا کہ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ وہ شعر بھی دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی آتا ہے وہ کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ عشق میں لاجواب ہیں ہم لوگ، ماہتاب آفتاب ہیں ہم لوگ، عشق جب تک نہ کر سکے رسوا آدمی کام کا نہیں ہوتا۔ غالباً آپ نے پڑھا تھا یہ شعر۔ تو یہ جو ہے، جو شاعری ان کی پسند کی جاتی ہے رومانی شاعری، یہ اس کے چند نمونے میں نے پیش کیے۔ کچھ اور شعر سن لیں ان کے جو ہماری زندگی سے ہم آہنگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ تو یہ اس کو محسوس کیجئے فلسفہ کہ آدمی مل رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، گلے مل رہا ہے، لیکن کیا وہ دل سے مل رہا ہے؟ کیا وہ پوری طرح ایمانداری کے ساتھ مل رہا ہے؟ ایک بڑا مسئلہ ہے اس دنیا کا، اسی کو بیان کیا ہے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اور یہ شعر بھی سن لیں کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں۔ یہ طاقت دیتا ہے یہ شعر تمام ان لوگوں کو کہ جو کسی ظلم کا شکار ہیں، کسی جبر کا شکار ہیں، جو اپنے حالات سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے، جو اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے۔ کہتے ہیں کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ خود اعتمادی کی فضا سے بھرپور ہے۔ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، سیلف میڈ لوگوں کے لیے اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ اور یہ شعر بھی سنیے صاحب، جب جگر صاحب کو ہم یاد کریں گے تو اس شعر کا ذکر ضرور ہوگا۔ کہتے تھے کہ جان کر من جملے خاصانے میں خانہ مجھے، جان کر من جملے خاصانے میں خانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے۔ ان کی شراب نوشی کا ذکر ہوا، بلا نوشی کا ذکر ہوا، واقعہ بھی سنایا۔ شعر کہتے ہیں کہ سب کو مارا جگر کے شیروں نے، سب کو مارا جگر کے شیروں نے، اور جگر کو شراب نے مارا، اور جگر کو شراب نے مارا۔
تو میں نے بتایا بھی تھا کہ سب وہ ان ان پر کوئی تنقید نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ یار ایک اچھا آدمی ایک برے کام میں کیسے لگ گیا ہے. تو لوگ دعا کرتے تھے ان کی ہدایت کی، اور وہ ہدایت ان کو حاصل بھی ہوئی. تو یہی حال تھا کہ پورا زمانہ ان کا مارا ہوا تھا، ان کی شاعری کا دیوانہ تھا، ان کے شعروں کا، ان کے ترنم کا. سب کو مارا جگر کے شعروں نے، اور جگر کو شراب نے مارا. تو یہ ہے جگر صاحب، جن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور ان لوگوں میں شامل ہیں وہ کہ جن کو بہت سے اعزازات ملے. پہلی مرتبہ یہ معلومات کے لیے جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ پہلی مرتبہ کسی کو پدم بھوشن ایوارڈ ملا تھا تو وہ اردو شاعر کو جگر مراد آبادی صاحب ہی تھے. بہت شاندار. ناظرین، وقت نے اجازت نہیں دی ورنہ جگر مراد آبادی پر بات چیت کا سلسلہ بہت طویل ہے. شاداب صاحب، ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے جگر مراد آبادی جیسے عظیم شاعر پر نہایت بامانی گفتگو کی، جو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ناظرین اور قارئین کے علمی ذخیرے کو وسعت دینے والی رہی. ناظرین و سامعین، اگر آپ کو ادب نامہ کی یہ قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر تازہ نشست آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. اگلی نشست میں کسی اور شاعر کی زندگی، اسلوب اور شاعری پر گفتگو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی.